حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز کوشش ہوتی کہ وہ نماز فجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ادا کریں، لیکن نماز کے فوری بعد یا نماز کے ختم ہونے سے پہلے ہی مسجد سے نکل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں حضرت ابو دجانہ کا پیچھا کرتی۔ جب ابو دجانہ کا یہی معمول رہا تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو روک کر پوچھا، ابو دجانہ، کیا تمہیں اللہ سے کوئی حاجت نہیں ہے؟ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میں تو لمحہ بھر بھی اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ نماز ختم ہونے کا انتظار کیوں نہیں کرتے اور اللہ سے اپنی حاجات کے لیے دعا کیوں نہیں مانگتے؟ ابو دجانہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، دراصل اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے جس کے کھجور کے درخت کی شاخیں میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہیں، اور جب رات کو ہوا چلتی ہے تو اس کی کھجوریں ہمارے گھر میں گرتی ہیں۔ میں مسجد سے اس لیے جلدی نکلتا ہوں تاکہ ان گری ہوئی کھجوروں کو اپنے خالی پیٹ بچوں کے جاگنے سے پہلے پہلے چن کر اس یہودی کو لوٹا دوں، مبادا وہ بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کھجوروں کو کھا نہ لیں۔ پھر ابو دجانہ قسم اٹھا کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس گری ہوئی کھجور کو چبا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل پاتا، میں نے اپنی انگلی اس کے حلق میں ڈال کر کھجور باہر نکال دی۔ اللہ کے رسول، جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں نے کہا، اے میرے بچے، مجھے حیا آتی ہے کہ کل قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے بطور چور کھڑا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے یہ سارا ماجرا سن رہے تھے۔ جذبہ ایمانی اور اخوت اسلامی نے جوش مارا تو سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کھجور کا پورا درخت خرید کر ابو دجانہ اور اس کے بچوں کو ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مقدس بستیوں کے بارے میں یہ سند جاری کریں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ چند دنوں بعد جب یہودی کو اس سارے ماجرے کا پتہ چلا تو اس نے اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے تھے کہ ان کی اولاد ایک یہودی کے درخت سے کھجور کھانے سے کہیں چور نہ بن جائے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا مال ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔